अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। हुकूमत पंजाब ने बिजली के बिलों में रिलीफ देकर पूरे मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है और गवर्नर सिंध ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी बहुत तारीफ़ की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी वजाहत की, सिंध हुकूमत पर उन पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, वो जमात इस्लामी हो या वो MQM हो। PTI पर अलग से दबाव है कि वो भी रिलीफ दे पख्तूनख्वा। ये है जमहूरियत के वो सम्राट जिसका कौम को इंतज़ार रहता है। ये है वो हेल्दी मुकाबला है अवामी खिदमत का जो तीनों जमातों को अब हम उम्मीद करते हैं। देखें, मुस्लिम लीग नून ने कदम बढ़ाया है, पंजाब की हुकूमत ने कदम बढ़ाया है रिलीफ देने के लिए जो उनके बस में था। अब सिंध में दबाव शुरू हुआ है, पख्तूनख्वा में दबाव शुरू हुआ है। इसी को यानी जमहूरियत के यही सम्राट हैं और हम चाहेंगे कि बाकी जमातें भी अवामी खिदमत में एक दूसरे का मुकाबला करें और एक दूसरे से दौड़ लगाएं। ये वो दौड़ है जो हमारे लिए बेहतर है। इसके अलावा गुफ्तगू करेंगे इंटरनेट के ऊपर। हुकूमत ने आज अपनी पोजीशन वाज़ेह की कि उन्होंने इंटरनेट को स्लो नहीं किया। इस पर थोड़ी हम बात करेंगे क्योंकि ये टेक्निकल मामलात हैं कि 40% बैंडविड्थ जो पाकिस्तान ख़रीदता है, उसके बाद फिर जो सोशल मीडिया ऐप्स पे जो कहा यह जाता है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लोकल जो प्रॉक्सीज़ हैं वो यूज़ होती हैं जिस पे ज़्यादातर सोशल मीडिया की ट्रैफिक चलती है। लेकिन जब सोशल मीडिया के ऐप्स को बंद किया जाए, प्रॉक्सीज़ बंद कर दी जाएँ, तो फिर लोग VPN लगा के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सारी की सारी ट्रैफिक वो 40% जो बैंडविड्थ है वहाँ चली जाती है, जिससे वो चोक हो जाता है जहाँ एक्चुअल बिजनेस कारोबार हो रहा है। खैर, इस पर बात करते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है सोशल मीडिया ऐप्स की वजह से पूरा इंटरनेट ही जो स्लो होने की वजह जो भी हो, बहरहाल इकॉनमी सफ़र कर रही है, लोग सफ़र कर रहे हैं। और जिसको किसी ज़माने में हम वो स्मॉल इंडस्ट्री कहते थे, जो कि अब घर घर कमरे कमरे फ़ोन खुल चुकी है, क्योंकि आज का जो माल तैयार हो रहा है वो उस तरह का खाम माल है नहीं। अब तो स्क्रीन पर काम होता है, इंटरनेट ऑनलाइन काम होता है। तो उस पर कुछ बात करेंगे। और ज़ाहिर है कि बारिशें और सैलाब है पख्तूनख्वा, सिंध में और पंजाब में। ये भी वो मैदान है जहाँ पे तीन मुख्तलिफ जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब इम्तहान है कि कौन अपने अपने सूबे में लोगों को ज़्यादा जल्दी रिलीफ देता है। ये है वो मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मलिक अहमद खान बच्चर साहब ने, ये अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में। इनको वेलकम करते हैं, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने वक्त दिया। खेलदास कोहिस्तानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, इनकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और जनाब रज़ा हारून साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहनुमा, इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हुए मेरा ख्याल है कि पहले जो है आगाज़ कोहिस्तानी साहब से करना चाहिए, क्योंकि उनकी जमात आजकल बिजली की तरह चमक रही है, कड़क रही है, दमक भी रही है क्योंकि बिजली में उन्होंने रिलीफ दे दिया है और अब दूसरे उनको हसद भरी नज़रों से देख रहे हैं। जी कोहिस्तानी साहब, क्या आपका रद्द अमल होगा, क्या आप सिंध हुकूमत से कहेंगे जनाब? देखें, पहली बात ये कि जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से इसका ऐलान हमारे सरबराह और सदर जमात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने पंजाब की आवाम के लिए ऐलान खुद किया और ये उससे संजीदगी मालूम होती है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है आवाम के जो तकालीफ़ है, जो महंगे बिल है, उनके लिए जो वो हमेशा इज़हार भी करते रहे हैं गुफ्तगू में, तो उनको रिलीफ देने के लिए अमली कदम उठाया। और इसके साथ मैं ये भी बताऊं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इससे पहले 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 50 अरब रुपए की जो PhD फंड है वहाँ से निकाल के पूरे पाकिस्तान में इसका जो है दो महीनों में कम किया। तो मैं समझता हूँ मरकज़ और पंजाब में ये जो है हमारी हुकूमत हैं, हमारी कोशिश है कि आवाम को किसी तरह रिलीफ दिया जाए। हमें एहसास भी है। जो बात आपने सिंध में की, सिंध के हवाले से की, मैंने भी आज एक बयान जारी किया था। देखें ना, आपने अच्छी बात की कि 3 सूबों में 3 जमातों की अलग अलग हुकूमतें हैं और जिस तरह पंजाब के अवाम को वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा ने रिलीफ दिया है, सिंध की अवाम, मैं सिंध से मेरा ताल्लुक़ है, या KPK की अवाम, वो भी इस अवामी फ़ैसले को सराह रही है, क्योंकि अवाम के जो तकालीफ़ है उसको दूर करेगी आने वाले महीनों में। तो उन्होंने उसको वेलकम किया है, सिंध की आवाम भी वेलकम करती है। तो मेरा ये ख्याल है कि सिंध हुकूमत के लिए अगर 14 रुपये यूनिट का अगर ये सिंध की आवाम को रिलीफ दिए, 15 से 20 अरब रुपए सिंध हुकूमत को निकालने पड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, ये अवामी हुकूमत है और उनको अवामी मसाइल का इदराक है। और जिस तरह पंजाब में और हमारी मरकज़ में भी हमारे इत्तेहादी हैं, हम चाहेंगे मिलकर हम
سندھ کی عوام کی بھی خدمت کرے، اور مجھے امید ہے کہ سندھ اپنے حصے سے اگر کرے گا تو عوام اس کو اسی طرح جس طرح پنجاب میں لوگوں نے جس کی تعریف آپ بھی کر رہے ہیں اور بھی لوگ کر رہے ہیں، تو یہ اچھا ہوگا، کیونکہ کراچی سے لے کر کشمور میں بھی اسی طرح عوام تکالیف کا شکار ہے جس طرح پنجاب میں ہے۔ باقی کے پی کے سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ ایک فارغ وزیر اعلیٰ ہے، وہ پتہ نہیں کس مقصد کے لیے اپنی کرسی پہ براجمان ہے، یا تو صرف گفتگو کرنی ہے۔ بدقسمتی ہے 11 سال اس کو وہاں پہ ہوئے، صوبے کی جو حالت ہے اس پہ کوئی میڈیا بات نہیں کرتا۔ اگر جس طرح صوبے پنجاب پہ تنقید بھی ہوتی ہے، مسائل پہ بات ہوتی ہے، سندھ میں بھی ہوتی ہے، مگر کے پی کے کی عوام کیسے وہاں زندگی بسر کر رہی ہے، میڈیا سے وہ اوجھل ہے۔ میں بھی ابھی ایک دفعہ گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کا بڑا پرسان حل ہے عوام کا، اور وہ بھی محروم ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، ان کو ریلیف بھی ملنا چاہیے۔ یہ اس کا رد عمل لیتے ہیں ملک صاحب سے، لیکن اس سے پہلے رضا اسی طرح بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی مشترکہ حکومت ہے۔ مجھے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بڑے ایکٹیو ہے، بڑے محنتی ہے، وہ کام بھی اچھا کر رہے ہیں، اور ہماری بھی اس کو وہاں تو جی بالکل ہے، لیکن وہاں پہ تو یہ درخواست بھی ہے نا کہ وہ بجلی کا بل ادا بھی کر دیں، مطلب وہاں تو میجورٹی۔ جی رضا ہارون صاحب، کیا پھر امید رکھیں آپ کی پارٹی کی سندھ کی صوبائی حکومت سے کہ وہ بھی یعنی کوہستانی صاحب کی بات مانے گی اور آپ لوگوں کو ریلیف دیں گے؟ جی بالکل، ریلیف دینے کے لیے ہی یعنی وہی حکومتیں کام کرتی ہیں، ان کا بنیادی مقصد ہی ہوتا ہے عوام کو ریلیف دینا، ان کو سروسز پرووائڈ کرنا۔ جی ریلیف کا ذریعہ ضرور یہ نہیں ہے کہ پنجاب جو کر رہا ہے اسی کو کاپی کیا جائے، ریلیف دینا مقصد ہونا چاہیے کس طرح ریلیف دیا جائے۔ بہت سارے پروجیکٹس ہیں، سولر انرجی کا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ مجھے ایک بات جو ظاہر ہے کہ ہم گفتگو فرماتے ہیں تو ہمارا نیشنل لیول کا مسئلہ ہے، اس کو ہم صوبائی لیول کا مسئلہ بنا کے جب گفتگو کریں گے تو ہم خود جو ہے اس کا ڈومین چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جب آپ سبسڈی دے رہے ہیں، یہ بڑا ٹیکنیکل سیاست سی بات ہے، آپ ایک سبسڈی دے رہے ہیں تو سبسڈی آپ اس جیب سے نکال کے دیں یا اس جیب سے نکال دیں، وہ جا تو آئی پی پی سے جیب میں رہی ہے نا، آئی پی پی سے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو اصل مسئلہ تھا، جو اصل پرابلم تھی، جس پہ سارا مدعا کھڑا ہوا تھا، اس مدعے کو ایڈریس کرنے کے بجائے آپ نے آئی پی پی کی جو ان کو جو رقم ادا کرنی تھی اس کا آپ نے ذریعہ چینج کر دیا، آپ نے اس کا کیش فلو چینج کر دیا کہ وہ صوبے سے نہیں، وفاق سے نہیں، صوبے سے آ جائے گی۔ وہ کہ اچھا اقدام، جی ہاں، عوامی طور پہ جی مطلب ایک ریلیف تو ہے نا، مہینے 2 مہینے کا ہی صحیح۔ دیکھیں نا، ریلیف تو پھر سبسڈی عوام کی ہے نا۔ جی آپ، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، وہ میں اس پہ بحث نہیں کر رہا۔ یقیناً آپ کے بجٹ میں آپ نے کوئی گنجائش رکھی ہوگی۔ میں تو جو بات کر رہا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، اور نواز شریف صاحب جس لیول کے لیڈر ہیں، نہیں بھائی پاکستان کے اندر نیشنل لیول کے انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اگر وہ بیٹھ کے صرف پنجاب کے لیے اعلان کریں گے تو اپنا قد خود چھوٹا کرتے ہیں۔ نہیں، یہاں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ ان کا سیاسی فیصلہ ہے کہ وہ وہاں بیٹھے نہ بیٹھے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، یہ اعلان مریم نواز کو ہی کرنا چاہیے تھا، میاں نواز شریف کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ میری آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ایک ریلیف تو بہرحال ملا ہے۔ میں ان کے احترام میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ میں ان کے احترام میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو تو پاکستان بھر سے لوگ دیکھتے ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبسڈی کا جو آئی پی پیز کے جو معاہدوں پہ نظر ثانی ہونی ہے وہاں دھیان دیا جائے، تاکہ لانگ ٹرم سولوشن ہے۔ شارٹ ٹرم کے لیے ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم کے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شارٹ ٹرم میں آپ پھر آئی پی پیز کو کہیں آپ آئی پی پیز کی سہولت کاری نہ کر جائیں گے۔ مطلب یہ ہے، جی میں آپ کا جو مطلب سمجھاؤں، آپ مطلب غالباً یہ کہہ رہے ہیں، مطلب وہ ٹھیک ہے، آپ نے وضاحت کر دی، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو آپ کا مطلب ہے 1 پوائنٹ میں آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اسی طریقے سے دیں جس طریقے سے پی ایم ایل این دے رہی ہے۔ بہت خوب، ٹھیک بات ہے، لیکن ملک صاحب آپ فرمائیے گا، رد عمل دیجیے گا کہ دونوں جماعتوں کے نمائندوں کی جو امیدیں ہیں پختونخوا یا آپ کی جماعت کے بارے میں کو بہت اچھی نہیں ہے، کیا رد عمل آپ دیں گے؟ جی انیک بھائی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ میں کوہستانی صاحب کی بات کو صرف اس طریقے سے آگے بڑھاؤں گا کہ میں ان کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ کس طرح پنجاب کو یہ سبسڈی یا سبسڈائز کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ انہوں نے کٹ لگایا ہے اپنے ڈیولپمنٹ پروگرام پہ۔ ان کا ڈیولپمنٹ پروگرام تھا تقریباً 1500 ارب سم تھنگ کا، جو ہمارا تھا 5300 ارب کا جو ہمارا بجٹ تھا، اس میں آلموسٹ راؤنڈ اباؤٹ کو 1500 کے قریب ان کا ڈیولپمنٹ پروگرام تھا۔ اچھا، اس میں انہوں نے کٹ لگا کے تو یہ کہتے ہیں جی ہم نے 200 سے اوپر جو ہوں گے، جو 500 تک ہوں گے،
201 से 500 तक जो प्रोटेक्टेड सारिफीन होंगे उनको हम रियायत देंगे अगस्त और सितंबर में। पहली बात तो ये है कि वही बात आ गई कि आपने IPPs को पैसे देने हैं, आप एक कान ऊपर से पकड़ रहे हैं, उनको आप पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट किस कीमत पे कर रहे हैं? पेमेंट इस कीमत पे हो रही है कि जो तरक्याती फंड्स हैं इस सूबे के, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पे आप कट लगा रहे हैं और उसके तीसरे हिस्से पे कट लगा रहे हैं। तो क्या जो फिजिबिलिटीज बनी है, जो आपने उन मंसूबों को शुरू किया है, उनका क्या बनेगा? देखिए, हुकूमतें पहले इन्होंने गंदम में इसी तरह किया, प्रोक्योरमेंट गंदम, जी हम आटा सस्ता कर रहे हैं, हमने रोटी सस्ती की है। अब पोजीशन ये है कि आटा भी महंगा हो गया है, रोटी भी महंगी हो गई और 800 अरब रुपए का किसान को नुकसान पहुंचा है। इस बात को मैं नेशनल लेवल की बात तो जिस तरह रजा हारून साहब कह रहे थे वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन क्या ये तरीका दुरुस्त है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि फाइलर और नॉन फाइलर का जो इन्होंने चक्कर चलाया हुआ है। तीसरी बात, अगस्त के सितंबर में जो बिजली के बिल आएंगे अगस्त और सितंबर में, तो क्या जून और जुलाई में जो असल गर्मी और जहां पे असल लोगों ने एक दूसरे को कत्ल किया है उनको सब्सिडाइज क्यों नहीं करते? देखिए, बात यह है कि ये सिर्फ आज लोग बड़ा समझदार हो गया है, लोग इतना बेवकूफ नहीं है। अक्टूबर में तो वैसे ही हर चीज बंद हो जाएगी, वैसे ही बिल कम हो जाएंगे और ये ऑलमोस्ट 1/3 ये कट लगा रहे हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम पे। इन्होंने डेवलपमेंट प्रोग्राम पे अरबों रुपए खर्च किए, उनकी फिजिबिलिटीज बनाए, PC1 बने, उनकी ऑनगोइंग चलो स्कीम्स तो इन्होंने कैप कर दी जो पिछले दौर की थी। तो अब जो इन्होंने खुद स्कीम्स शुरू की हैं, जिनमें कैंसर हॉस्पिटल, ये कहते थे लाहौर में जो कैंसर हॉस्पिटल का ये बढ़ चढ़ के दावे मुस्लिम लीग नून उस वक्त लगा रही थी कि हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, हमने इतने कार्डिक सेंटर बना रहे हैं इधर सरगोदा में और 2-4 जगह पे इन्होंने ऐलान किया, तो क्या ये उसको मुकम्मल कर पाएंगे? देखिए, बात नाजी साहब ये नहीं है, बात ये है कि आप किस कीमत पे दूसरों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप IPPs को पैसे दे रहे हैं you made your point, मलिक साहब। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पख्तूनख्वा के बारे में आप क्या कहेंगे? यानी पख्तूनख्वा, आपको क्या उम्मीद है वहां पे कोई रिलीफ मिलेगी लोगों को, आपकी पार्टी की जहां हुकूमत है? बात यह है कि पख्तून, देखिए हमारी पार्टी की जिस तरह कोस्तानी साहब ने पूरा फर्ज जुर्म आयद किया है पख्तूनख्वा पे, यकदम ही उधर के चीफ मिनिस्टर को नाअहल करार दे दिया है। देखिए, उधर बात यह है कि पख्तूनख्वा में काम अच्छा हो रहा है तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, अगर नहीं तो पख्तूनख्वा वाले तो आपको पता है कि मिजाजन वैसे भी पंजाबियों से तेज हैं। तो सूबों की सर बात नहीं है, बात है नेशनल लेवल की। अब इन्होंने 200 यूनिट, मियाँ शहबाज शरीफ ने उस वक्त कहा कि मैं 200 यूनिट माफ़ कर रहा हूँ। मुझे कोस्तानी साहब भाई हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए, ये बता दें कि आज दिन तक किस बिल में 200 यूनिट की माफ़ी आई है, मुझे ये बता दें। दूसरी बात ये, वहाँ पे क्या चक्कर चल रहा है? वहाँ पे सोलर का चक्कर जो चल रहा है वो फाइलर और नॉन फाइलर का चल रहा है, और 200 यूनिट वाले को सर हो ये रहा है, मैं इनको सारी सूरत हाल बता दूं क्योंकि मैं रूरल बेस एरिया हूँ। 200 यूनिट वाला बेचारा तो एक कमरे में, या एक उसकी जिस तरह सिंध में झुग्गी कहते हैं, पंजाब में उसको कमरा कहते हैं, एक कमरे ये एक झुग्गी वाला जब 201 यूनिट पे जाता है तो वो 1 यूनिट से फिर उसको वही टैरिफ लगना शुरू हो जाता है। तो देखें, ये कमेटी और ये इन चक्रों से गरीब आवाम को निकाल के अगर अल्लाह ताला ने इनको मुसल्लत कारी दिया है तो ये कम अज़ कम को सीधा रास्ता अपनाएं। अब कमेटी के चक्कर में बिलिंग के इस महीने से इस महीने तक, जी मेरा ख्याल है जी बड़ा तफसील से आपने अपने नुक्ता नज़र बयान किया। मैं मेरा ख्याल है लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेकिन मैं उससे गुजारिश ये ज़रूर इतनी करना चाहूँगा, आपने पख्तूनख्वा के बारे में फरमाया कि वो ज़रा उनका वहाँ पे सियासी कल्चर के बारे में मैं इतनी ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि वो जो हमारे भाई हैं पख्तूनख्वा में, ओवरऑल वहाँ पे वोट देने का जो कल्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कें बनाना या अस्पताल बनाना, ये मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे इन चीज़ों से ज़्यादा जो चीज़ वेट रखती है पख्तून यानी रिवाज में, वो ये है कि किसी की खुशी गमी में कौन गया था, किसी के ख़ास तौर पे गमी में कौन गया था, फिर खुशी में कौन गया था, वो अच्छी तरह से मिला था या नहीं मिला था। इंफ्रास्ट्रक्चर उनके यहाँ बाद, वो ये एक अजीब बात है लेकिन ये वहाँ का कल्चर है। कोहिस्तानी साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ कि अब ज़रा मौजू को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो इंटरनेट की जो स्पीड का मसला है। अच्छा, अब कराची में आप बैठे हैं, आपके इल्म में है कि कमर्शियल यानी कैपिटल एक तरह से देखा जाए तो कराची है,
لیکن اب سارے ملک میں جو کسی زمانے میں ہوتی تھی نا جو کاٹیج انڈسٹری، جیسے گھروں میں چھوٹے چھوٹے لوگ صنعتیں لگاتے تھے، آج کے زمانے میں وہ جو چھوٹی صنعت ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی ایک فرد ہے، کوئی ایک خاتون ہے جو دنیا میں کسی کو قرآن مجید پڑھاتی ہے، یا کوئی لڑکا ہے جو سافٹ ویئر ڈیزائن کرتا ہے کسی کے لیے، تو وہ جو سفر کر رہا ہے، پورے ملک جو سفر کر رہا ہے، اس کے علاوہ بزنس کونسل نے کہہ دیا، سب نے کہہ دیا، اس پر آپ کی حکومت نے آج یہ موقف لے لیا کہ ہم تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے تو انٹرنیٹ سلو نہیں کیا، آپ ٹیکنیکل ایکسپلینیشن جو بھی ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا. تو اس طرح کی باتوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی بڑھے گی، یا خاص طور پہ یوتھ جو ہے وہ متاثر ہوگا آپ سے، آپ کو سچ سمجھے گا، جھوٹا سمجھے گا، یعنی وہ اس کی آپ تکلیف میں اضافہ کر رہے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کر کے، آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، آپ کی بات یہ درست ہے کہ جو انٹرنیٹ میں جو سلو ہوا ہے یا جو تکالیف ہے یہ پاکستان میں اس وقت جو پبلک فیس کر رہی ہے، اس سے میں انکار نہیں کر سکتا، یا میں کوئی اس سے جھوٹی کہانی آپ کو نہیں سنا سکتا. مگر جو ہماری وزیر مملکت شیزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ ہے، انہوں نے آج آ کے اس پہ مکمل بریفنگ دی ہے، تو اس بات میں بھی، اس کے بیان میں بھی ایک وزن ہے. جو ٹیکنیکل چیزیں انہوں نے بتائی ہے اس کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے. مگر جس طرح جو ہمارے ملک صاحب کی جو جماعت ہے، جو جس طرح ٹرولنگ کر رہی ہے، ایک خاتون کی تضییق کر رہی ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر لکھ رہی ہے. اس طرح بھی نہیں ہے کہ یہ سارا آئی ٹی کا کاروبار بند ہو گیا ہے یا نقصان ہو گیا ہے اور اس میں کوئی حکومت چاہتی ہے. میں سمجھتا ہوں جو اس طرح شیزہ نے فرمایا، آئی ٹی کا جو بزنس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور وزیر اعظم صاحب آئی ٹی اور پاور 3-4 سیکٹر ہے جس میں وہ خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں، خود لیڈ کرتے ہیں میٹنگز کو. اور جو ویسے کوہستانی صاحب، میں آپ سے سوال کروں کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے حکومت کے کئی وزیروں کا بھی ویسے بیان ہے کہ اس انٹرنیٹ جو سلو کرنا ہے، سوشل میڈیا پہ پابندی، ان کا فیصلہ نہیں ہے، کسی اور کا ہے، اس طرح کی باتیں بھی ہیں. اور یہ کہ اگر پابندی ہے سوشل میڈیا ایپ پہ تو آپ کی تو اپنی قیادت وی پی این لگا کے اس کا استعمال کرتی ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ سلو کرنے کے پیچھے وہ نہیں ہے، سوشل میڈیا ایپس انہوں نے نہیں، دیکھیں، یعنی پابندی نہیں لگائی، ورنہ وہ خود استعمال نہ کرتے. مجھے نہیں اس لیڈر کا پتہ کہ کون سا رہنما اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں حکومت کرتی ہے اور حکومتی ذمہ وار ہے. میں اس سے اپنے آپ کو، اپنی حکومت کو بری ذمہ نہیں کرتا ہوں. اگر کوئی اس طرح کی کوئی ایسی کارروائی حکومت نے نہ کی ہے، نہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، نہ کوئی پابندی لگانا چاہتی ہے، مگر یہ ضرور آپ بھی بڑے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، اچھے صحافی ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں، برطانیہ میں جنہوں نے 3 دن میں جو کچھ ہوا وہاں پہ سوشل میڈیا استعمال کی، ملک کے خلاف احتجاج کیا، بہت اچھی مثال دی. برطانیہ میں انہوں نے سزائیں نہیں ہوگی. بہت آپ نے اچھا سوال کیا، بہت اچھی مثال دی. یہی سوال بلکہ مجھے آپ سے کرنا چاہیے تھا کہ برطانیہ میں فساد ہوئے، وہاں بھی بالکل ایگزیکٹلی آن لائن لوگوں نے اس طرح کی کامنٹ کیے، ابیوسو کامنٹ کیے، فساد بڑھانے والے کیے، تو انہوں نے کسی سوشل میڈیا پر پابندی نہیں لگائی، انہوں نے اریسٹ کیے. اور کیئر سٹارمر نے کہا، جو برٹش پرائم منسٹر تھا، اس نے کہا کہ آن لائن ورلڈ از ناٹ اے لا فری زون. پابندی دیکھیں ہم نے بھی کوئی نہیں لگائی، نہ ہم نے کوئی انٹرنیٹ سلو کرنے کے لیے کوشش کی ہے، نہ ہم نے یہ کیا ہے، نہ ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ آج بھی ہو رہی ہے. دیکھیں نا کوہستانی صاحب، وقت ہوا ہے جی کمرشل بریک کا. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس کمرشل بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. گفتگو انٹرنیٹ کی سپیڈ پر چل رہی تھی. جب کمرشل پہ ہم گئے تو رضا ہارون صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ رد عمل دینا چاہیں کوہستانی صاحب کے جواب پہ، تو دس از اے ٹائم. جی رضا ہارون صاحب. نہیں بھائی، دیکھیں انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے آج کے دور میں، ہم نے صحیح فرمایا کہ نہ صرف کاروباری حضرات کے لیے بلکہ جو گھر میں ہمارے کاٹیج انڈسٹری ہے، جو فری لانس کام ہوتا ہے، جو گھر سے بیٹھ کے لوگ کام کرتے ہیں، بہت اچھا اس کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. اسٹارٹ اپس کا کام ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ انٹرنیٹ سروس، انٹرنیٹ کی اسپیڈ، اور اس کو ایٹریبیوٹ کرنا اس بات سے کہ وی پی این کا یوز ہو رہا ہے، جو آج منسٹر صاحبہ نے فرمایا، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وی پی این کیوں یوز ہو رہا ہے. وی پی این اس لیے یوز ہو رہا ہے کہ آپ نے ایکس جو ایک پاپولر پوسٹ پلیٹ فارم ہے، اس پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی، لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم بھی یوز کرتے ہیں.
ہماری وزیر اعلیٰ بھی یوز کرتے ہیں. جب وہ یوز کرتے ہیں وی پی این پہ تو یہ لوگ یوز کرتے ہیں. انہوں نے مجبور کیا نا لوگوں کو وی پی این میں جانے پہ. اسی لیے اسی طرح اگر آپ واٹس ایپ پہ ملٹی میڈیا اسٹف کو ڈاؤن لوڈ کریں تو وہاں آپ کو وی پی این کا یوز کرنا پڑتا ہے, ورنہ نہیں ہوتا. تو ہم نے وی پی این کی طرف تو لوگوں کو ہم نے خود ڈالا ہے نا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انٹرنیٹ کا سلو کرنے سے اگر کوئی نیشنل اسٹریٹجی یا کوئی نیشنل تھریٹ کا معاملہ ہے تو بالکل الگ بات ہے, وہ پھر ان کو بتانی چاہیے. ورنہ یہ بہت نقصان دہ چیز ہے آج کے دور میں. نہ صرف آئی ٹی ریلیٹڈ بزنس انیک بھائی, ایوری تھنگ آف انٹرنیٹ, ایوری تھنگ آف انٹرنیٹ. ہمارے گھر سے ہماری خواتین بیٹھ کے آن لائن آرڈرنگ کرتی ہیں, ہمارے تمام میڈیا کا کام انٹرنیٹ پہ, ایوری بزنس آف انٹرنیٹ. سو ان کو سوچنا پڑے گا, ری تھنک کرنا پڑے گا کہ اور اس طرح کی پالیسیز ہمارے ملک کے لیے, ہمارے ملک کے نام کے لیے اچھی نہیں ہے. آئی ٹی ٹیکنالوجی میں ہم بات کرتے ہیں, ہمیں اوپر جانا ہے, میں آئی ٹی کا منسٹر رہا ہوں سندھ کے اندر, لیکن اگر ہم یہ کام کریں گے تو یقین مانیں کہ ہم بہت پیچھے لے جائیں گے اپنے لوگوں کو, اور پھر ہمیں کیچ اپ کرنے میں دنیا کے ساتھ بہت مشکل ہوگی. تو نمبر 1, سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو انڈیو بین لگے ہوئے ہیں ان کو آپ ریموو کریں. یس, لاز ہونے چاہیے, یس, قانون سازی ہونی چاہیے اور پروہیبیشن ہونی چاہیے, واچ ڈاگز ہونے چاہیے, لیکن اس طرح کی آپ نے یٹ رائٹ کی مثال دی یو کے کی, انہوں نے انٹرنیٹ بین نہیں لگا دیا بلکہ انہوں نے اسی سوشل میڈیا کو یوز کر کے, انہی پوسٹ کو یوز کر کے انہیں کلپریٹس کو اپریہینڈ کیا اور سزائیں دے رہے ہیں. وہی میڈیا جو ہے وہ ایز این ایویڈنس کورٹ میں پیش ہو رہا ہے. تو ہم بجائے اس کے کہ ہم پریونشن کے لیے ہم جو ہے وہ پروہیبیشن کر دیں, ہم پریونشن کے لیے اویئرنیس کریٹ کریں, لاز ایسے بنائیں. تو میں اس کو نہیں مناسب نہیں سمجھتا جو انٹرنیٹ کی جو مطلب جو آج وضاحت دی گئی آپ اس پہ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں, وہ وضاحت آئی ڈونٹ تھنک سو وہ ٹیکنیکلی بھی اتنی ساؤنڈ وضاحت تھی نا, کیونکہ جب وہ یہ بتا رہی ہیں, فرما رہی ہیں کہ لوگ وی پی این یوز کر رہے ہیں تو یہ سوچ نہیں رہی کہ وی پی این لوگ یوز کیوں کر رہے ہیں. اٹس بیکاز آف یو بیننگ اٹ. جو پاپولر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, جو پاپولر انٹریکٹیو پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے لوگ, اور یہ سارے پلیٹ فارم وہ نہیں ہیں نیک بھائی جہاں سے پولیٹیکل میسیجنگ ہوتی ہو. یہ پلیٹ فارم وہ بھی ہیں جہاں سے فری لانسر, سافٹ ویئر ڈیولپرز, انٹرنیٹ یوزرز اپنے کاروبار کرتے ہیں, اسٹارٹ اپ جو ہیں وہ اس پہ چلتے ہیں, کیمپیننگ ہوتی ہے, مارکیٹنگ ہوتی ہے, بینکنگ ہوتی ہے, دیر آر سو مینی ادر اسٹف. تو انٹرنیٹ کا ایک بہت چھوٹا پورشن تو شاید یہ ہو سکتا ہے جو پولیٹیکل میسیجنگ کے لیے یوز ہوتا ہو, اس کا 95-96% جو کامرس سے اس کا تعلق ہے وہ سارا کا سارا. جی ملک صاحب سے میں ان کا بلکہ میں یہاں پہ رضا ہارون صاحب میں آپ ہی کی بات میں اضافہ بھی کروں گا کہ برطانیہ کی جیسے مثال کوہستانی صاحب نے دی, وہاں پہ تو جو ایلون مسک ہے, ایلون مسک نے برطانیہ کی انٹرنل جو وہاں فساد ہے اس پہ وہ ایک پوزیشن لے کے کھڑا ہو گیا, اور ایلون مسک جو ہے وہ اپوزیشن کر رہا ہے, یعنی کرنٹ گورنمنٹ کی انگلینڈ میں ان کے نیشنل سیکورٹی کے خلاف بات کر رہا ہے, برٹش نیشنل سیکورٹی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, اس کے باوجود انہوں نے بین نہیں کیا. وہ پرائم منسٹر کیئر سٹارمر کا نام لے کے کر رہا ہے, وہ نام لے کے کر رہا ہے. وہ بھی کہہ سکتے ہیں انگلینڈ والے کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی پہ اٹیک ہو گیا, ایلون مسک خود ہی دیکھیں جی مالک ہی آ گیا ہم پہ, لیکن انہوں نے بین نہیں کیا. جی ملک صاحب, بڑا امبیلنس سٹانس ہے گورنمنٹ کا, قوم اس کو بیلنس کرے, اور یہ اس وقت ان کے لیے کوئی اچھا پاپولر موو نہیں ہے. ویسے ملک صاحب کو تو کافی سارا مواد اب ہم نے بھی دے دیا ہے اس پہ رد عمل دینے کے لیے, لیکن بہرحال ملک صاحب آپ کیا رد عمل ہوگا جی کہ انٹرنیٹ کا جو اس میں حکومت کا, وفاقی حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے, کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اس میں مواد کا تو ڈیفینیٹلی رضا ہارون صاحب باخبر ہیں, انہوں نے کافی چیزیں جو بتائی ہیں, میں وہ بتانے والا تھا. تو بات یہ ہے جی کہ کیا یہ حکومت اپنی ناکامی نہیں سمجھتی کہ ایک چیز حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے اور وہ ہو رہی ہے, تو کیا یہ اخلاقی طور پہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟ اگر وہ نہیں کر رہے تو کیا ان میں اخلاقی جرت ہے کہ وہ بتا دیں کہ کون کر رہے, کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ جب پنجاب میں ڈیفیمیشن بل پیش کیا گیا تھا تو اس وقت تو یہی کہا گیا تھا کہ جی ہم تو اس کو روک رہے ہیں, کسی کی عزت پہ جو ایک خاص طبقہ ہے بالکل ٹھیک ہے, صحیح پوائنٹ, طبقے میں شامل کر دیا گیا, وہ کیچڑ اچھالتا ہے جی, سارا کچھ ہوتا ہے. تو منسٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے اگر اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے. جب ڈیفیمیشن بل آپ کا ایک پاس ہو گیا ایک بڑے صوبے میں, اس کے بعد سائبر کرائم آپ کے پاس پہلے موجود ہے, اس کے بعد آپ کے پاس 2012 کا قانون ہے, سارے قانون موجود ہیں, تو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ دیکھیں یہ تو پتھر کی طرف, اب اس سے ہم کتنا عادی ہو چکے ہیں انٹرنیٹ سے. آپ کی روز مرہ زندگی میں بچوں سے لے کے گھر کے چھوٹے بچے سے لے کے گھر کے ایلڈر تک
تمام لوگ اس میں اپنی روزمرہ زندگی کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں. ایک زمانے میں ایئر کنڈیشن لگژری ہوا کرتا تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ گھروں کی ضرورت بن گیا. ایک زمانے میں کار بھی لگژری ہوا کرتی تھی, کسی گھر میں ہوتی تھی. تو یہ اسی طرح جو انٹرنیٹ ہے اس وقت ہر گھر کی ضرورت ہے. تو ان کو کلیئر کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی ناکامی ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اب تمام کاروبار ٹھپ پڑے ہیں, وی پی این استعمال ہو رہے ہیں, اور واٹس ایپ ایک ایسا ذریعہ تھا جس پہ اپنی چیزیں ایک گھریلو آپ سمجھ لیں کہ ایک گھر کی جو باتیں ہوتی تھی وہ شیئر ہو جاتی تھی. چلو پولیٹیکل فگر کتنے ہوں گے ہمارے, ہم جو پبلک فگر لوگ ہیں کتنے ہوں گے, ان کی وجہ سے میں یہ نہیں کہتا یہ مس یوز بھی ہوتا ہوگا بلکہ ہو رہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 بندوں کے لیے 50 بندوں کے لیے آپ پوری قوم کا ہی گلا گھونٹ دیں. تو یہ ان کو جب اتنے سخت قانون بنا دیے گئے تو کیا یہ قانون کو سال ایک امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیتے, اس کے بعد گلا گھونٹتے. اگر انہوں نے نہیں گھونٹا, چلو مان جاتے ہیں کہ گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہے, تو پھر گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ کون انوالو ہے یا اس کی ٹیکنیکل وجوہات کیا ہے. میرے جیسا بندہ جو پولیٹیکل اس پہ تو بات کر سکتا ہے لیکن اس ٹیکنیکلٹیز کا اس کو نہیں پتا, تو ہمیں کم از کم بتایا تو یہ جائے کہ کیا ٹیکنیکل ریزنز ہیں جس وجہ سے آج انٹرنیٹ ہمارا کام نہیں کر رہا. اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ انٹرنیٹ اس وقت آپ ایک گھنٹہ ایک کال, سمپل کال کے لیے آپ کو 4 دفعہ تو کال ملانی پڑتی ہے, اور اگر آپ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنے جائیں تو وہ کم از کم 5 یا 15 یا 10 سیکنڈ کا جو میسج آڈیو میسج ہوتا ہے اس کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو اور کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. یہ 8 فیبروری سے شروع ہے, ریت ڈلی ہے 8 فیبروری سے جب شام کو ہر چیز بند کی گئی, اور اس کے بعد پھر ان کو ایک مل گیا, جن کو بھی ملا ان کو مل گیا کہ یہ ایک اچھا ہتھیار ہے کہ اس قوم کا گلا گھونٹ دیا جائے, آواز دبا دی جائے. سیدھی سی بات ہے جی, اس میں کوئی اس میں ایسی بات راکٹ سائنس تو ہے نہیں, کیونکہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ان کی ناکامی ہے جب اگر یہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتا. جی لیٹس موو فارورڈ, آگے چلتے ہیں. جی کوہستانی صاحب فرمائیے گا کہ آپ کس طرح کے انتظامات وہاں دیکھ رہے ہیں. پہلے تو جہاں پہ آپ کراچی میں رہتے ہیں وہاں کے حالات بتائیے, بارش, سیلاب, سندھ میں تباہی, سیلاب جہاں جن مقامات پہ وہ آئی ہے, آپ وہاں پہ کیسا انتظامات دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر پنجاب پہ بھی تبصرہ کر دیجئے. ناجی صاحب مجھے اگر 1 منٹ دے دیں, جس بل کی میرے بھائی نے بات کی اور پنجاب میں جو بل پاس ہوا تھا, بسم اللہ بادشاہ ہو, ہم نے کبھی بھی اس کو ڈس آن نہیں کیا. آپ کے پروگرام میں بھی میں نے اس بل پہ آپ نے گفتگو ہوئی تھی, تو آپ نے بھی اس بل کے کہا تھا کہ یہ بل جو اوریجنل صحافی ہے یا جو نقطہ نظر لکھتا ہے یا پیش کرتا ہے ان کے لیے کوئی ایسا یہ قانون اس پہ جو ہے اس کو تکلیف نہیں دے گا. جو یوٹیوبر ہے, جو انتشاری ہے, جو فسادی ہے, اس کے لیے یہ قانون ضرور جو ہے اس کو تکلیف بھی ہوگی اور اس قانون کی مخالفت بھی کرے گا. درست بات, پنجاب حکومت نے قانون ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے, شر پھیلا رہا ہے, اس کو قانون پکڑے, لیکن انٹرنیٹ ہی بند نہ کر دے, پکڑے. سوشل میڈیا ایپ ہی بند رہا. انٹرنیٹ بالکل بند نہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا انٹرنیٹ بند نہیں ہوا ہے. اس پہ سیاست کرنے کے لیے اور چیزیں بہت ہے, کر لیں. بند سے مراد سلو تو ہے نا. میں آپ کی اپنی حکومت کی کوئی کے پریس کانفرنس کر کے چلی گئی ہیں آج, وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ کے گئی ہیں نا کہ ہمارا قصور نہیں ہے, سلو ہے, وہ تو یہ مان کے گئی ہیں. بالکل میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی جو حکومتی اپنا نقطہ نظر ہے وہ بالکل پیش کیا ہے. اس کو میں نے بھی کہا تھا کہ عوام کو تکلیف ہے, میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ تکلیف نہیں ہے, مگر یہ حکومت نے انٹرنیٹ بند نہیں کیا ہے. میں یہ وزیر صاحبہ نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ بند نہیں کیا گیا. سلو اگر ہوا ہے تو اس کی وجوہات یہ ہے. اور دوسری میرے بھائی نے کہا کہ واٹس ایپ, دیکھیں واٹس ایپ پہ جو رؤوف صاحب نے بھارت کے ایک بندے سے جو گفتگو کی ہے, یہ جو حد تک یہ گر چکی ہے ان کی جماعت کے لوگ, اس جماعت کے لوگ. ایک بہت مشہور انڈین جرنلسٹ ہے وہ کرن تھاپڑ, ایک سیلیبریٹی ہے ہمارے یہاں پہ, سیلیبریٹی ہیں ان کے بھی. نجم سیٹھی صاحب ہیں, وہ کرن تھاپڑ کے شوز میں کئی دفعہ آئے ہوئے. نواز شریف صاحب نے انٹرویو دیا. نہیں مجھے یہ بتائیں, مجھے بتائیں کہ آپ اپنے ملک اور ملک کے اداروں کے خلاف یا جو مواد ہے کسی جو غیر ملکی کوئی بھی صحافی اگر وہ بھی خصوصاً ایسی کوئی بات اگر علم میں آ گئی ہے پھر ایک اور بات ہے.
अगर ऐसी कोई बात इल्म में आ गई है तो और जरूर, बात है, लेकिन जरूर। ये सिर्फ राब्ता आइए राब्ता होना ये कोई बात नहीं है। वो जाहिर है कि प्रेस से डील करना था एक आदमी, तो वो जाके वो अपना भैंसे चराने वाला से नहीं ताल्लुक बनाएगा। जी नाजी साहब मैं बताऊं, इन्होंने इजराइल, इन्होंने इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हर वो चैनल इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान का दुश्मन है। ये जमात इतना अपने सियासी मकासद, अपनी अना और मुफाद के लिए ये बानी पीठिया गिर चुके हैं कि वो हर कुछ सब कुछ कर सकते हैं जो इनके बस में है। तो जो मैं समझता हूँ कि ये जो सब कुछ इन्होंने किया है इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ, ये चाहते हैं पाकिस्तान कभी कहते हैं श्रीलंका बन जाए, कभी जो है बांग्लादेश बन जाए, मगर पाकिस्तान पाकिस्तानी रहेगा। और मैं जो आप बात बारिश के हवाले से कर रहे हैं, देखें एक तो इंडिया से भी ये भी एक दहशतगर्दी है, जो पानी रात को वहाँ से छोड़ा जाता है और जिस तरह आके पाकिस्तान में पंजाब में सारी ज़मीनों में ये भी एक हमारा मुआहदा है, उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं। बाकी कुदरती अगर आप बारिश होती है कहीं ज़्यादा सिंध में हो या पंजाब में हो या KPK में हो, हुकूमत चौकस होती है, NDA में बिल्कुल चौकस है, जो सिंध हुकूमत का PDM जो उनका इदारा है वो भी चौकस है, सब वज़ीर आला सिंध ने भी यहाँ कमेटियाँ फोकल पर्सन मुकर्रर किए। उम्मीद है कि सिंध कराची से लेकर कश्मीर तक अगर बारिश से या किसी भी कुदरती आफत से कोई तकलीफ होती है उसको जी ऑब्वियसली हम तो ये दुआ करेंगे कि तीनों सुबह। जी रजा हारून साहब आपसे क्या आपको नाजी साहब मैं ये बताऊं, नाजी साहब जब हमारी 16 महीने की हुकूमत थी तो सैलाब आया था पंजाब, खास करके सिंध और बलूचिस्तान में। वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कई दफ़ा इधर आए और आपने देखा पूरी इंटरनेशनल उन्होंने हो गया कोस्तानी साहब पूरा आपने प्रोमो चला दिया, बस को लेकर आए। ठीक है रजा हारून साहब जी। नहीं मैं कह रहा हूँ कोस्तानी साहब अच्छी बात है। देखिए सड़क पे आप जा रहे हो, गाड़ी को एक्सीडेंट हो तो अनीश भाई ऐसा थोड़ी गाड़ी चलाना थोड़ी बंद कर देते हैं, सारे लाइसेंस ड्राइवर घर थोड़ी बैठा देते हैं भाई, जो गाड़ी एक्सीडेंट कर रही है उसको पकड़े तो सजा दें, आप गाड़ी सड़क ट्रैफिक थोड़ी बंद कर देते हैं। तो ये मिसाल तो ऐसी कि इंटरनेट पर अगर दो लोग गलत बात कर रहे हैं तो आपने पूरा इंटरनेट ही बंद कर दिया। नहीं ऐसा नहीं करने चाहिए। और वो एक मिसाल है ना बड़ी, वो हिसाब देते हैं तो 2 रुपए का आलू लिए, 2 रुपए आलू वाले को दिए तो 4 रुपए का खर्चा लिख दिया उन्होंने। ऐसे हिसाब किताब करेंगे तो बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जहाँ तक सिंध का मामला है, बारिश की तबाहकारी है, क्लाइमेट चेंज का असर है, 3 डिवीजन बहुत मुतासिर हुए हैं, सखर, खैरपुर और लड़काना के। और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी CM साहब से बात की, मुराद अली शाह साहब, ये लोग चूंकि पिछले 8-10 साल में सिंध में सैलाब की सूरत रही है, पंजाब में सिंध में ज्यादा रही है क्योंकि गवर्नमेंट डाउन स्ट्रीम पर है, तो ये काफी तजुर्बेकार है रिलीफ के कामों में। तो वो पूरी टीमें एक्टिव हो गई है, रिलीफ रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो गया है। PDMA जो है प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये उसमें शामिल हो गई है। विफाक को इसमें अपना इनपुट देना होगा क्योंकि बहरहाल ये एक नेशनल कैलामिटी है, नेशनल कुदरती आफत है, लेकिन इससे निपटने के लिए सिंध जो है पूरी तरह इक्विप्ड है और पूरी मशीनरी हरकत में। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जी मलिक साहब आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपसे जरूर, ये चूंकि लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इतनी गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहें तो PTI से जिन नौजवानों ने उम्मीदें बांधी थी आज भी हैं, उनमें एक बहुत अच्छा आइडिया आपको एक दफ़ा चौधरी सरवर आपके साथ हुआ करते थे शैडो कैबिनेट का। तो अगर आप कुछ शैडो कैबिनेट पंजाब में बनाएं तो फिर आप स्पेसिफिकली इश्यूज को एड्रेस कर सकेंगे। तो अब ये जो सैलाब के लिए हुकूमत यहाँ पे इक़दामात कर रही है उसको देखने के लिए, उसकी कमियां खामियां पकड़ने के लिए आपने कोई कमेटी बनाई है या बस इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म होता रहेगा? सर पहले मैं कोस्तानी साहब की एक बात का ज़रूर जवाब दूंगा, चूँकि उन्होंने डायरेक्ट बानी PTI पे बात की है, तो मैं इनको ज़रूर ये अर्ज़ करूंगा कि जनाब अगर आपको याद हो कि सॉरी जी प्रोग्राम का वक्त है ना जी, आई एम रियली सॉरी प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। तीनों में बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी जुम्मे की शब 10 बजे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।